الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس نے سورہ تبارک ہر رات پڑھی خدا اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے یہ، ہے نا، سورہ تبارک شریف رات میں پڑھنا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو شخص قبر کے عذاب سے بچ جائے گا وہ ہر جگہ بچ جائے گا۔ قبر کی منزل جو ہے نا بڑی سخت ہے، بہت سخت منزل ہے قبر کی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ تبارک ہر رات پڑھی خدا اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس سورہ کو یعنی سورہ تبارک کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مانعہ کہتے تھے، یعنی پہلے اس کا نام سورہ مانعہ تھا۔ رات کہتے کسے ہیں؟ کب سے کب تک ہم پڑھیں گے تو رات میں شمار ہوگا؟ غروب آفتاب سے لے کر یعنی سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، یہ کیا ہے؟ رات کہلاتی ہے۔ تو اس وقت کبھی بھی آپ پڑھیں گے تو اس کی فضیلت حاصل ہوگی، یعنی رات میں پڑھنا شمار ہوگا۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے نا۔ تو اتنے وقت میں آپ کبھی بھی پڑھیں گے تو گویا رات میں پڑھنا شمار ہوگا۔ دوسری روایت دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز 1000 آیتیں پڑھا کرو؟ تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی استطاعت کس کے پاس ہے؟ کام کاج بھی ہے، گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں، اب 1000 آیت پڑھنا بولے تو بہت مشکل ہے، اتنی استطاعت کس کے پاس ہے؟ دیکھیے حدیث پاک، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز 1000 آیتیں پڑھا کرو؟ لوگوں نے عرض کی، کون اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ فرمایا، کیا اس کی استطاعت نہیں ہے کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو؟ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو، یعنی سورہ تکاثر پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اس کی تو ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جس نے سورہ تکاثر ایک بار پڑھا گویا 1000 آیت پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا۔ 1000 آیتوں کا ثواب سورہ تکاثر کی تلاوت سے ملے گا اسے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ یعنی رات میں جب سونے جاؤ بستر پہ تو تہائی قرآن پڑھ لیا کرو، کیا تم اس سے عاجز ہو؟ اتنا نہیں ہو سکتا؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تہائی قرآن کیوں کر کوئی پڑھ لے گا؟ فرمایا، قل هو اللہ احد، پوری سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھیے، گویا 1/3 قرآن آپ نے پڑھ لیا، اتنا ثواب ہے اس میں۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی احادیث پاک تھی جو آپ نے سماعت کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض، پوری سورہ آدھے قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ اس لیے ان کو یاد کیا کیجئے
اور ان کو بار بار نمازوں میں پڑھا لیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ بار بار پڑھیے. قل هو اللہ شریف ہے. یہ چاروں کل جو ہیں بہت آسان ہیں، بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے، لیکن ان کے فضائل، ان کے مراتب، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور قل هو اللہ شریف کی ایک فضیلت دیکھیے، دل باغ باغ ہو جائے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے دروازے پر جلوہ افروز تھے. مسجد نبوی شریف کے دروازے پر سرکار تشریف فرما تھے. ایک شخص کا جنازہ آیا، کسی کا انتقال ہوا تھا، لوگ جنازہ لے کر کے آئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس پر قرض ہے؟ یعنی جس کا جنازہ لے کے آئے ہو، کسی کا پیسہ لیا تھا قرض اور ادا کیے بغیر تو نہیں مر گیا، کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اس پر 4 درہم قرض ہے. آج نوٹ اور سکے چلتے ہیں نا، اس زمانے میں درہم اور دینار چلتے تھے، سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے. تو لوگوں نے عرض کیا، اس پر 4 درہم کا قرض ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو، تم لوگ پڑھ لو. جس کے اوپر 4 درہم کا قرض ہو اور ادا کیے بغیر مر گیا ہو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. سرکار نے یہ فرمایا. اچھا، ایک مسئلہ سنیے، کیوں حضور نے منع کیا؟ قرض لے کر کے مرا تھا تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں تھا؟ اگر درست نہ ہوتا تو سرکار نہ پڑھتے تو صحابہ کو کیوں حکم دیتے پڑھنے کے لیے؟ حضور نے صحابہ کو حکم دیا، خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، تم لوگ پڑھو. یہ تنبیہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ قرض لے کر کے ادا نہ کرنا یہ بڑا سخت گناہ ہے. اگر کسی کا قرض لے لیے تو اس کو وقت پہ ادا کر دینا چاہیے. ہاں، اگر ادا کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، مجبوری ہو، تو اگلے کو بولنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہاں اس طرح کی ہماری مجبوری ہے، معاملہ کو تھوڑا آگے بڑھا لیا جائے. لیکن ادا نہ کرنا، مجبوری کے نہ ہونے کے باوجود ادا کرنا نہ کرنا، یہ بڑا سخت گناہ ہے. تو اس لیے حضور نے جو ہے تنبیہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا. اسی لمحہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. منظر کیا تھا؟ جنازہ آیا ہوا ہے، سرکار نے یہ بات فرمائی، صحابہ کرام ابھی ہیں، اسی وقت حضرت جبرائیل کا نزول ہوا. اسی لمحہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے. اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے. اللہ آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبرائیل کو آدمی کی صورت میں بھیجتا ہوں اور وہ اس کا قرض ادا کرے گا. آپ اٹھیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھ لیجیے. واہ واہ، سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام مل رہا ہے اسے. آپ اٹھیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، کیونکہ وہ مغفور ہے. یعنی یہ جنازہ جس کا آیا ہے نا، یہ بخشا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اسے بھی بخش دے گا. اسے بھی بخش دے گا. اچھا، یہاں پہ بدعقیدے اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس حدیث کو پیش کر کے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سرکار کو علم غیب نہیں ہے. اگر علم غیب ہوتا تو معلوم ہوتا کہ یہ شخص بخشا ہوا ہے تو پہلے ہی جنازہ پڑھ لیتے، لوگوں کو بھی کہتے پڑھ لو. یا اگرچہ قرض لے کر کے مرا ہے لیکن جبرائیل آنے والے ہیں، اس کا قرضہ ادا کر دیں گے آدمی کی صورت میں آ کر کے، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا وہ بخشا جائے گا. لیکن حضور نے
ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا تم لوگ پڑھو، ہے نا، خاموش رہے۔ پھر جبرائیل آ کر کے بتائے تو پتہ یہ چلا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ اعتراض بدعقیدے کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے۔ کیا؟ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہاں حکمت یہ تھی کہ حضور اگر ڈائریکٹ پڑھ لیے ہوتے، ہے نا، تو پھر سورہ اخلاص شریف کی جو فضائل بیان کرنا ہے وہ پوشیدہ رہ جاتا۔ اب اس میں راز کیا تھا؟ اتنا اونچا مقام جو اسے ملا ہے، کیوں ملا ہے، وہ راز اب آنے والا ہے، وہ حکمت اب بتائی جا جائے گی۔ اس لیے سرکار نے خاموشی اختیار کیا تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ سرکار دین سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے نا، تو اس لیے لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بھائی جبرائیل، اس شخص کو یہ عزت و کرامت کس کی بدولت حاصل ہوئی؟ لوگوں کو بتانے کے لیے، ہے نا، سرکار کو تو معلوم ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار کو تو معلوم ہے، لیکن تعلیم کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، اے بھائی جبرائیل، اس شخص کو یہ عزت و کرامت کس کی بدولت حاصل ہوئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ شخص روزانہ 100 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھا کرتا تھا۔ نماز کی پابندی ہوتی تھی، اور نماز کے ساتھ ساتھ ڈیلی روزانہ 100 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھتا تھا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، 100 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اسے یہ اعزاز، یہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہ شخص روزانہ 100 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھتا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ قل ہو اللہ شریف میں کیا بیان ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ قل ہو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ایمان تازہ ہو جائے، نماز فرض ہونے کا حکم آیا تو اللہ نے فرمایا ہے نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے۔ اور اپنی وحدانیت کا جب ذکر ہوا تو وہاں پہ بھی اللہ کو فرما دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیتا ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو بھی بات بن جاتی۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ خدا ایک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کہے تو کیا بات ہے، محبوب آپ کی زبان سے جب یہ بات ادا ہو جائے گی کہ اللہ ایک ہے تو اور بات رہے گی، ہے نا؟ یہ شان محبوبیت ہے نا۔ تو قل ہو اللہ شریف میں کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا بیان ہے اور اس کی ثنا و تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے قل ہو اللہ شریف میں۔ اور حضرت جبرائیل نے کہا، دیکھیے حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جس نے تمام عمر میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف خلوص کے ساتھ پڑھا، وہ دنیا سے نہ جائے گا جب تک جنت میں گھر نہ دیکھ لے۔ جو مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ قل ہو اللہ شریف پڑھ لے، مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ خصوصاً جس نے روزانہ کی 5 نمازوں میں، سبحان اللہ، روزانہ کی 5 نمازوں میں بار بار اس سے پڑھا، یعنی بار بار قل ہو اللہ شریف کو ہر نماز میں پڑھتا رہا، تو روز قیامت اس کے لیے اور اس کے تمام ان اقربا کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، یہ سورہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی۔
یہ سورج جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب کا حوالہ مواعظ حسنہ شریف کے حوالے سے یہ روایت آپ نے سنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان و عقیدے پہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حافظ و مغیث، کیا ہیں وہ دشمن خبیث، تم ہو حافظ و مغیث، کیا ہیں وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو
جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ کام وہ لے لیجئے جس میں ہم سب کی بنے، کام وہ لے لیجئے جس میں ہم سب کی بنے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ